ہمارے چیف گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ورڈز نہ صرف ہر سال کے کوالیفائرز کے لیے ان کی پوری سروس کیریئر میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، بلکہ ان کا ایک ایک لفظ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر اپنے چیف گیسٹ AIG KPK محمد علی بابا کھیل صاحب. سر پلیز کم آن اسٹیج اینڈ ہیو ورڈز ود اس. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں پچھلے کوئی گھنٹے دو سے یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اتنی ساری باتیں ہو جائیں گی تو لوگ کیا باتیں کریں گے، کہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ باتوں کی اب کچھ زیادہ ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی I would like to talk briefly about few facts. Respected parents, members of the faculty, Dr. Atif Saab, newly allocated successful students and aspirants of the CSS, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو میں والدین کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ہمیشہ سے میں یہ بات کہتا ہوں پچھلے 15 سالوں سے یہاں پہ جب بھی آتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے یہ بیسیکلی ان لڑکے اور لڑکیوں کا دن نہیں ہے، بلکہ ان ماں باپ کا دن ہے جن کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کی کامیابیاں، کامرانیاں، عزت، اور پھر اتنی ایلیویٹڈ جو پاکستان میں سول سروس جو ہے ہم نے جب جوائن کی تھی آج سے 29 سال پہلے، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں سول سروس کے علاوہ جو ہے اب سول سروس جو ہے ڈیکلائن پہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن لوگ ڈھونڈیں گے. لیکن آج 30واں سال مجھے سٹارٹ ہونے لگے. اٹس اباؤٹ 30th ایئر ہیز بین سٹارٹڈ. میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان میں ابھی بھی ون آف دا بیسٹ آپشن اگر ہے، رسپیکٹڈ آپشن جو ہے، باعزت آپشن جو ہے، وہ پاکستان کی سول سروس ہے. میں نے تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے خیالات سنے، کچھ کو میں نے نوٹ بھی کیا. مجھے ایز اے فادر، میری بیٹی اب سول سروس میں ہے 49th کامن میں، مجھے باپ کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں یہاں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد میں ہر سال کہتا ہوں ان میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اپنی کلاس چینج کرنے کی، اپنی آؤٹ لک چینج کرنے کی. کچھ لوگ تو اپنا ماضی مکمل بھلا دیتے ہیں. میری سب سے پہلی اور آخری خواہش، دعا اور ایڈوائس یہ ہوگی کہ جو لوگ آج میں کچھ خوشی کے آثار جو ہے، میں ماں باپ کو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا، بڑی چمک ہے ان کی آنکھوں میں. ماں باپ کچھ بھی نہیں چاہتے ایکسیپٹ کہ آپ ان سے ایسوشیٹ رہیں. ابھی آپ اکیڈمی جانے لگے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہلکے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی تربیت میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، وہ اپنی ماں باپ سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے آج 29 برس آپ کہہ لیں یا 3 عشرے کا سفر ہے. والد تو فوت ہو گئے. میں صبح سب سے پہلا کام جو کرتا ہوں وہ میں اپنی والدہ کو فون کرتا ہوں. میری وائف مجھے خود فون کرتی ہیں کیونکہ میں پولیس سروس کا ممبر ہوں، لیکن میں اپنی والدہ کو صبح سویرے سب سے پہلے میں فون اپنی والدہ کو کرتا ہوں. جب والد زندہ تھے تو ان کو بھی کرتا تھا، لیکن میں اب یہ چینج دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں، اس سائبر سپیس سے، سوشل میڈیا میں اٹریکشن بہت ہے سوسائٹی میں. میرا خیال ہے کہ جو میں ابھی بھی آپ سب لوگوں کو ایز اے پولیس آفیسر دیکھ رہا تھا کہ ان میں اسٹرانگ پرسنالٹیز کون سی ہوں گی اور بہت جلدی تبدیل ہو جانے والے لوگ کون سے ہیں. تو میری یہ دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ میں سے تمام جو ہے وہ مضبوط شخصیتوں کے مالک ہوں. ڈی ایم جی میں آنا یا پولیس میں آنا میرا نہیں خیال کہ اچیومنٹ ہے.
اٹس ناٹ این اچیومنٹ، اٹس اے مائل سٹون. آپ ایک جگہ پہ صرف ایک مائل سٹون سے دوسری جگہ پہ پہنچے ہیں. اگر کچھ نے کہا کہ جی یہ کلمینیٹڈ پوائنٹ ہے تو میں تھوڑا سا مسکرا دیا. میں نے کہا یار سادہ آدمی ہے اور بڑا معصوم آدمی ہے. بیٹے یہ تو ابھی آپ کا سٹارٹ ہے، ابھی صرف آغاز ہونے والا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. سو آپ نے، اور سول سروس میں جو سب سے مشکل کام ہے، آڈ ونڈ کے خلاف آپ نے کیسے، ابھی ایک برخوردار نے بڑی اچھی بات کہی مستقل مزاجی کی. تو میرا اپنا خیال یہ کہ آپ کو اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے مستقل مزاجی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. اس اکیڈمی کو 15 سال سے زیادہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہماری ایک وابستگی ہے. کمپیٹیٹیونیس سوسائٹی میں بہت آ گئی ہے اور ٹرانسپیرنسی. اب اس کی وجہ سے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے ادارے جو ہے وہ آئے اور وہ بند ہو گئے. اس انسٹیٹیوشن کی سٹارٹ میں بہت سے ہرڈلز میں نے دیکھے ہیں کہ وہ آئے ہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ بات، کیونکہ آپ تو ہر سال نئے لوگ آتے ہیں، ان میں سے بہت سے پرانے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. میں آپ کو اچھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ پروفٹ ارننگ ہوتی ہے. پروفٹ کے بغیر کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن سروائیو نہیں کر سکتی. لیکن یہ میرے ذاتی نالج میں ہے، عاطف صاحب جیسا خدا ترس اچھا انسان، ہمبل انسان، میں یہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، جب تک یہ ہمبل رہیں گے، جب تک اچھے انسان. میں کبھی کبھی ان کے آفس جاتا ہوں، ان کے پاس اکثر اسٹوڈنٹس فیس نہیں دے سکتے، فیس میں معافی، فیس کو قسطوں میں کرنا، فیس میں رعایت کرنا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی میگنانیمیٹی کو، کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت، خلوص، جس شخص میں خلوص نہیں ہوگا وہ بالکل شارٹ لیوڈ جرنی ہوگی. یہ جتنے ہم کامیاب لوگ ہوئے، ہم جب سی ایس ایس کا ہم نے سفر شروع کیا تھا آج سے 29 سال پہلے، تو ہم 170 لوگ تھے. کچھ فوت ہو گئے، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ پروموٹ نہیں ہوئے. کوئی 18 گریڈ میں ہے، کوئی 19 گریڈ میں ہے، کوئی 20 میں رہ گیا اور کوئی آخری گریڈ پہ پہنچ گیا. تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں جو پیچھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، آج کل اٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. یہ بیٹے یہ ایک بہت ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. پاکستان میں جتنی کم تنخواہ آپ کو ملے گی، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کوئی آپ پتہ نہیں کہاں پہ کہیں کسی بہت اعلیٰ و عرفہ مقام پہ چلے گئے ہیں. جو ایماندار لوگ ہوں گے، they'll be، اگر ویل آف ہے ماں باپ تو they'll be looking towards their parents. اور جو بہت بیچارے پسماندہ بیک گراؤنڈ سے ہوں گے، ان کے ماں باپ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بوتھ وے جرنی ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیزوں کو ذرا آپ خیال رکھیں. میڈیا، افسوس کی بات کیا ہے، اتنے اچھے لڑکے اور لڑکیوں کی باتیں ہم نے سنی اور جس کا اہتمام عاطف صاحب نے یہاں پہ کیا. پاکستان کا آپ کا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، پاکستان میں اس وقت 100 سے زیادہ چینلز ہیں. لیکن میں نے ایک کلپ کے علاوہ، جو ایک لڑکی کا کلپ تھا، میں نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا، اس میں انہوں نے اس لڑکی کی اچیومنٹ جو ہے اس سال کی سول سروس کی. باقی کوئی الیکٹرانک میڈیا نے کوئی اپنے ایجنڈا کا پارٹ نہیں بنایا. تو میری گزارش یہ ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ اصل تو پاکستان کا مستقبل یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے جو ہے آیا تھا. اگر آپ ان کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، یہ بہت جلدی مایوس ہو جائیں گے. میری تو عاطف صاحب کو یہ گزارش ہوگی کہ آپ ایک اپنے گڈ آفیسز یوز کریں، اور یہ جس شہر میں ہیں میڈیا کے آؤٹ لیٹس کسی کی ڈیوٹی لگائیں اپنے لوگوں کی، اور ان کے ساتھ رابطے کروائیں. آج گھر میں کیمرہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. زوم پہ بھی جو ہے، اگر کوئی حافظ آباد میں ہے، چکوال میں ہے، یا کسی دور دراز علاقے میں ہے، تو ان کے انٹرویو ہوں، تاکہ اور لوگ اس کام میں جو ہے اور لوگ بھی جو ہے وہ آئیں. پلیز اس کو ایمپلیفائی کریں، اس میسج کو،
تاکہ لوگ جو ہیں وہ اور سول سروس کی طرف جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ آئیں. اس سال جو رزلٹ آیا بڑا مایوس کن ہے. اوور آل جو پاکستان میں رزلٹ آیا 2.48% رزلٹ آیا اینڈ دیٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. 2011 میں 9.75 آیا تھا, جو پچھلے جتنے بھی ادوار ہیں ان میں یہ بہتر رزلٹ تھا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ پاکستان میں لوگوں میں یعنی وہ پیشن نہیں ہے کام کرنے کا. سی ایس ایس جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نالج, انالیٹیکل ایبیلٹیز, پرسسٹنس, لک. اچھا میں ایک بات, کچھ لوگ نا میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا تو میں تھوڑا سا وہ مائنڈ نہ کریں. لیٹ سے سم ون از ان ٹرپل ڈیجٹ بٹ بائی لک, قسمت اس کو کہتے ہیں. سی ایس ایس میں قسمت بہت بڑا فیکٹر ہے. ڈومیسائل, جینڈر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے برخوردار کہ ایک شخص جو ہے وہ فلاں سروس میں ایلوکیٹ ہو گیا ٹرپل ڈیجٹ, ڈبل ڈیجٹ اور ٹرپل ڈیجٹ کے. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. تو وہ ایروگنس نہیں ہونی چاہیے آپ میں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو شخص, میں نام اس لیے سروسوں کی نہیں لے رہا کہ ناراض ہو جائیں گے, یا پوزیشنز بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ فلاں شخص, یہ والا شخص جو ہے وہ فلاں سروس میں آ گیا اور میں بہت بڑھیا سروس میں ہوں اور یہ کوئی نالائق آدمی ہے, یا میں بہت قابل آدمی ہوں اور وہ. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے کہ آپ فلاں پروونس سے تھے, آپ فلاں جنس سے تھے. اللہ تعالیٰ نے, اور میں ایک بات آپ کو بالکل واضح کر دوں, آپ میرے بچوں کی طرح ہیں. بیٹے دو چیزیں ہیں لائف میں, ایک ہے کانسٹنٹس اور دوسرے ہیں ویریبلس. ویریبلس پہ ہم قادر ہیں تب تک جب تک ہمارا سانس آ رہا ہے. کانسٹنٹ جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اللہ عزت دیتا ہے اور جس پروفیشن میں ہمیں لے کر جاتا ہے, معاشرے میں ہمیں جو سٹینڈنگ دیتا ہے, یہ ان کانسٹنٹ میں سے ایک ہے. تو اللہ نے اگر ہمارے اوپر مہربانی کر دی ہے تو اس مہربانی میں میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ میں ایک ہمبلنس جو ہے, ایک جھکاؤ جو ہے وہ آپ کے میں ہونا چاہیے. اگر آپ میں یہ جھکاؤ نہیں ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی سلیکشن جو ہے وہ غلط ہوئی ہے. اس سال جو مجھے سب سے اچھی بات لگی, میری ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں. میں پشتون ہوں. پشتونوں کی سوسائٹی میں بڑی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی. میری بیٹی بڑی ہے, 49th کامن میں ابھی. مجھے بیٹیوں کی سکسیس سے جتنی خوشی بیٹیوں کے سکسیس پہ ہے مجھے اور کسی چیز سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ماں باپ بیٹوں کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو کم از کم ملٹیپلائی کر کے کریں. اس لیے نہیں کہ آپ کوئی ڈسکریمنیشن کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ارد گرد کے جو جاہل جوہلا قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ لگے کہ بیٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا جو ہے وہ بیٹا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرض بھی چکانا ہے. ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی ہے. ان کے نام میں, گود میں بچی کو لینے کے, ان کو نام دینے میں, ان کو پیار دینے میں, ان کو شفقت دینے میں, ان کو تعلیم دینے میں. جب ہم نے یہ ڈسکریمنیشن کی ہے, اگر میں نے نہیں کی تو میں نے یہ قرض کسی اور کی جگہ چکانا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت کر کے. تو میں عرض کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کو یہ جا کے یہ پیغام دیں کہ بیٹیاں جو تبدیلی لا سکتی ہے, میرا نہیں خیال کہ بیٹے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دفعہ کا رزلٹ دیکھ کے, میں نے اس کے انالیسس کیے. آئی واز پلیز ٹو, اس دفعہ جو خواتین کی جو انٹرسٹ ہے اس دفعہ, وہ پہلی 2 پوزیشنز جو ہیں وہ خواتین کی آئی ہیں. پہلی جو دوسری اور تیسری جو پوزیشن ہے
وہ خواتین کی آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دس ایئر دا 3 فیمیل پروبیشنرز ول جوائن دا پولیس سروس میں. اس دفعہ مشکل پروفیشنز میں لڑکیاں آ رہی ہیں اب, یعنی ٹف پروفیشنز میں. ہمارے وقت میں کوئی لڑکی پولیس سروس میں نہیں تھی, لیکن ایوری ایئر ناؤ فیمیل آفیسرز آر جوائننگ اینڈ فیمیل آر لائک بہت اچھی پولیس آفیسر. ابھی ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں ایک لڑکی ہم نے ایس ایس پی لگائی ہے پشاور میں انویسٹیگیشن میں, ایک ہم نے بھی ایس پی انویسٹیگیشن اس کو نوشہرہ میں لگایا ہے. دے آر پروونگ دیئر ایبلٹیز, دے آر ڈسپینسنگ جسٹس. آپ یقین کریں کہ ٹوٹلی انبلیویبل ہے جو ہماری ایک مسکولر سوسائٹی ہے جس میں ہم ایک مردانگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اس میں لڑکیوں کا آگے آنا. یہ کریڈٹ ان لڑکیوں کا نہیں ہے, یہ کریڈٹ آپ کا ہے, ماں باپ کا ہے. یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے ان کو حوصلہ دیا ہے. دا کریڈٹ گوز ٹو دا پیرنٹس, بوتھ باپ کو اور ماں کو دونوں کو کا کریڈٹ ہے. فورن سروس میں لڑکیاں آ رہی ہیں. اس سال فورن سروس میں 8 لڑکیاں جو ہیں وہ فورن سروس میں پاکستان میں آ رہی ہیں. 21 لڑکیاں, میں کہتا ہوں یہ انقلابی ایک اچیومنٹ ہے. 21 لڑکیاں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آئی ہیں. 21 جو ہے پنجاب میں ٹوٹل 135 افسر سلیکٹ کیے ہیں, 74 جو ہیں وہ فیمیل ہیں آؤٹ آف 135. جو کے پی میں جو ہے 27 آفیسرز ہیں اور 13 خیبر پختونخوا میں 27 افسر سلیکٹ ہوئے ہیں, اور 27 میں سے 13 یعنی 14 لڑکے ہیں اور 13 لڑکیاں ہیں. اور ایسا آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں ملیٹنسی ہے, ہمارے صوبے میں پسماندگی ہے, لیکن اس کے باوجود لڑکیاں جو ہیں دے آر ویری اسرٹیو ماشاءاللہ. اور میں اسی لیے میں نے جو آج کی سپیچ ہے اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے بیٹیوں کے نام, کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ایکسل کریں. بلوچستان میں میں نے سروس کی ہے, بلوچستان میں پسماندگی سب سے زیادہ ہے. 15 میں سے 5 جو ہے وہ فیمیل آفیسرز ہیں. آفس مینجمنٹ گروپ میں 61 آفیسر سلیکٹ ہوئی ہیں. 61 میں سے 34 خواتین ہیں. اگین بگ اچیومنٹ فار آل فیمیلز. پیس میں جو ہے وہ میں اوپر غلط بتا رہا تھا, پیس میں 45 جو ہے وہ ٹوٹل افسر ہیں, جس میں سے 21 جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اس دفعہ الیکٹ ہوئی ہیں, سلیکٹ ہوئی ہیں اس کے لیے. مجھے ایک چیز بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ بہت سے کینڈیڈیٹس دیہاتوں سے آتے ہیں شروع میں یہاں پہ اسلام آباد میں, اور انٹرویو میں ان کے سکلز بہت کمزور تھے, لیکن میں نے آج ان کی باتیں سنی, میں نے ان کے موک انٹرویوز خود جب دیکھے, دے پرفارمڈ ایکسٹرا آرڈنریلی ویری ویل. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بیٹے دس از دا بگننگ, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دی اینڈ. آپ میری بات آپ کو بہت سے کورسز کرنے, آپ کو بہت سے بیریئرز جو ہیں وہ آپ نے عبور کرنے ہیں. میں آپ کو جب آج کا میں نے کہا کہ بیٹیوں کے نام ہے آج کا دن, تو میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کی کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ فیمیل جو ہے وہ آفیسر لیڈ کرتی ہیں. کینیڈا میں سول سروس کی 51% فیمیل آفیسرز کینیڈا میں لیڈ کر رہی ہیں. 51% یعنی 100 میں سے 51 جو ہیں وہ آپ کی خواتین ہیں. بنگلہ دیش ہمارا پارٹ تھا, ان کی سول سروس میں خواتین کا جو پروپورشن ہے وہ 26.56, مین کے تقریباً 27% جو ہے وہ خواتین ہیں. آخر میں جسٹ 1-2 باتیں میں نے آپ کی کچھ باتیں لکھی. اسامہ صابر نے بڑی اچھی بات کی. کدھر ہے اسامہ صابر؟ ویئر از ہی؟ ویری گڈ. اسامہ نے بڑی اچھی بات کی.
اسامہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے والوں کو منزل مل ہی جاتی ہے. آپ کے ساتھ بہت سے لوگ یونیورسٹی میں، کالجز میں آپ سے قابل ہوں گے، انہوں نے خواب ہی نہیں دیکھا، وہ بھٹک رہے ہیں آج، وہ ایب نارمل باتیں کریں گے چند کچھ عرصے بعد، بیکاز ان کی ڈائریکشن نہیں ہے. تو بیٹے بات یہ ہے کہ زندگی میں اٹس ناٹ دا اسپیڈ دیٹ میٹرز، اٹس دا ڈائریکشن دیٹ میٹرز. اسپیڈ alone will not work, it's the direction. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو you will achieve your. اور مجھے ایک سب سے جو اچھی بات لگی، ملک حمزہ کہاں پہ ہے؟ ملک حمزہ، where is ملک حمزہ؟ ویری گڈ ملک، کیری آن. ملک نے تیسری اٹیمپٹ میں آیا ہے اور پاس میں آیا ہے ماشاءاللہ. ویری گڈ. یہ اس کو کہتے ہیں پرسسٹنس، اس کو کہتے ہیں مستقل مزاجی. اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا ہے وہ لوگ کہ جو اٹیمپٹ دینا چاہتے ہیں، وہ ان سے ضرور ان کے ساتھ سیشن کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ آپ پہ جو مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں وہ بادل جو ہے وہ چھٹنے میں تھوڑی سی آپ کو آسانی ہو. ہلال خان کدھر ہے؟ ہلال کمز ہے؟ بنی گل. I started my career from بنو. So بنو is very close to my heart. انہوں نے جو بات کہی کہ بنو میں مایوسیاں ہیں اور تاریکیاں ہیں، اور میری خواہش ہے کہ خوشی کی روشنی لاؤں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ جیسے نوجوان جہاں پہ موجود ہوں گے، وہاں پہ کبھی بھی تاریکی نہیں ہوگی. آپ کی صورت میں وہاں پہ ضرور جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ضرور آپ کو ملے گی. مہر صاحب کدھر ہے؟ سندھ سے مہر صاحب. مہر کدھر ہو؟ مہر عظیم، ویئر از مہر؟ چلے گئے؟ ہی ہیز گون؟ اوکے. سدرا کہاں پہ ہیں؟ سدرا، ویری گڈ، ویل ڈن. سدرا نے کتنی زبردست بات کی. مجھے نا یہ روٹین کی باتیں نہیں اچھی لگتی. والدین کی دعا تھی، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا. آئی ڈونٹ لائک سچ کائنڈ آف تھنگس. بات وہ اچھی ہوتی ہے جو دل اور دماغ جہاں پہ سینکرونائز ہو جائے. سدرا مجھے بڑی بات آپ کی پسند آئی. اور وہ کیا بات آپ نے کی کہ خوبصورت لمحوں کی بات کی آپ نے. تو یہ خوبصورت لمحے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے آپ سب کے لمحے جو ہے. اور آپ نے 2-3 باتیں اور بہت زبردست کہیں، اور وہ آپ نے کہی کہ والدین کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، اور پھر آپ نے 2 باتیں اور کہیں کہ موٹیویشنل اور انسپریشن اور گائیڈنس جو ہے. پھر ایک زبردست بات انہوں نے کہی، وہ یہ کہی کہ جو ایلوکیٹ نہیں ہو سکے، یہ تو ایک مقدس سفر ہے، یہ آپ کی سوچ کا زاویہ بھی چینج کر دیتی ہے اور آپ کی شخصیت کو بھی نکھار دیتی ہے. تو بیٹے ویل ڈن، شاباش. کہ ایک شخص، پاکستان میں لوگ مایوسیاں بانٹتے ہیں، اور میں سدرا کی شکل میں مجھے خوشی ہے کہ آپ پولیس سروس میں ہماری جونیئر پارٹنر ہیں، اور آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح روشنیاں جو ہیں اور امیدیں جو ہیں وہ آپ بانٹتی رہیں گی. باتیں بہت ہیں، لیکن میں نے اب آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، صرف اس دعا کے ساتھ کہ ہم پولیس سروس میں 19 لوگ تھے، 3 شہید ہو گئے. وی آر 16 ٹوڈے. اور جو 16 ہیں وہ مختلف گریڈوں میں اور مختلف حالات میں ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے اپنی، آپ کی اور اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، خیر کی دعا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران رکھے. میں عاطف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اینڈ پہ میں ضرور جو ہے کسی نے میں نے اپنے دوستوں کے نام ابھی لکھے، جس میں علی مردان صاحب چلے گئے، حسن گوندل صاحب، ریحان،
نفیس صاحب اور عدنان بدر صاحب اور فیاض سومرو صاحب، علی شہاب صاحب، محمد علی اور عامر، فرید، اظہار صاحب، مظہر الہی صاحب، اظہر صاحب، رضا انصاری صاحب، ماجد صاحب، حذیفہ صاحب، یوسف رسول صاحب، شہروز عباس صاحب، کامران صغیر، لولی پرسن، کامران پتہ نہیں چلا گیا کہ ادھر ہے، چلا گیا کامران، اینڈ زاہد، یوسف رسول، ابو بکر، میں اور طاہر صاحب، اور آخر میں obviously عاطف بھائی. I'm very grateful for honoring me. مجھے آج یہ تھا کہ آج میں نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن آپ کی بڑی مہربانی کہ you pushed me، اور بہت سی دعائیں. I'm very sorry I took some time. Very grateful. Thank you.